11 مئی 1962 کو شام 4:30 پر الکٹراس میں تمام قیدیوں کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے اور قریب 5 بجے تمام قیدیوں کو اپنے اپنے سیلز میں لاک کیا جاتا ہے۔ تمام قیدیوں کی انسپیکشن کی گئی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اگر کچھ الگ تھا تو اس رات کی ہوا میں ایک عجیب سا خوف اور ڈر تھا۔ اچانک رات کے 11 بجے الکاٹرس میں موجود گارڈز کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور الکٹراس میں تیز سائرن کی آواز گونج اٹھتی ہے۔ یہ سائرن اس وقت بجایا جاتا ہے جب کوئی قیدی اس خطرناک پرزن سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ تمام لوگ حیران و پریشان تھے کہ آخر وہ پرزن جس میں پرندے کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ بھاگ نہیں سکتی، کون ہے ایسا جس نے اس پرزن سے بھاگنے کی کوشش کی؟ ایک ایسا سخت پرزن جہاں پر قیدیوں کے بولنے پر بھی سخت پابندی تھی۔ الکٹراس کو انسکیپیبل پرزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے۔ چاروں طرف 300 گارڈز ہر وقت پرزن میں چکر لگاتے ہیں اور ہر الگ الگ سیل میں گارڈز موجود ہوتے۔ اس کے بعد بھی واچ ٹاور سے قیدیوں پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ ان کا پلان جاننے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ آپ میں سے 94% لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا۔ چلو ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اس کے باوجود رات کے اندھیرے میں کچھ قیدیوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ رات کو ٹھیک 11 بجے یہ قیدی 300 گارڈز کو چکمہ دے کر غائب ہو چکے تھے۔ گارڈز کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی اور جب 12 مئی 1962 کو صبح ان تمام پرزنرز کی اسمبلی میں کاؤنٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 قیدی مسنگ ہیں۔ جب ان کا سیل چیک کیا تو وہاں ان کے پتلے گارڈز کی ناکامی پر ہنس رہے تھے۔ فرینک موریس، جان اینگلن اور کلیرنس سیگلن رات کے اندھیرے میں اس جہنم نما پرزن الکاٹرس سے فرار ہو چکے تھے۔ قیدیوں سے لے کر گارڈز تک سب کے سب حیران و پریشان تھے کہ یہ بھاگے تو بھاگے کیسے۔ ان 3 قیدیوں کے علاوہ ایک اور قیدی جو اس پلان کا ماسٹر مائنڈ جو پہلے بھی کئی سارے جیلوں سے فرار ہو چکا تھا، اسی لیے اس کو یہاں رکھا گیا تھا۔ الکٹراس میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا جو دنیا کے سب سے خطرناک اور شاطر مجرم ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ایلن ویسٹ جو اس اسکیپ پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا وہی اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ ان کا پلان کافی سمپل تھا۔ 2 سال پہلے 1960 کو ایلن نے الکٹراس کے بلاک بی میں ایک لوپ ہول ڈھونڈ نکالا تھا جہاں سے بھاگنا کچھ حد تک ممکن تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان چاروں کے سیلز بلاک بی کے بجائے بلاک اے میں تھے۔ کیسے تیسے کر کے انہوں نے جیلر کو کنونس کر کے خود کو بلاک بی میں شفٹ کرا دیا۔ دوسری اچھی بات یہ تھی کہ یہ بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ ان کے پلان کا پہلا ٹارگٹ مکمل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف گارڈز کو یہ لگا کہ یہ اس آئی لینڈ سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے فوراً اس آئی لینڈ کی چھان بین شروع کر دی لیکن ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہ چل سکا۔ FBI ٹیم کو بلایا گیا اور انویسٹیگیشن کر کے معلوم ہوا کہ یہ تینوں اپنے سیل کی دیوار میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں۔ دیوار کی دوسری طرف جب دیکھا تو پتہ چلا کہ بھاگے تو 3 قیدی ہیں لیکن ڈیمیج تو 4 وینٹس ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ چوتھا وینٹ ایلن کے سیل کا تھا۔ کوئی اور راستہ نہ ہونے پر ایلن نے انویسٹیگیٹر کو سب کچھ سچ بتایا کہ سارا پلان میرا تھا اور ہم نے ہی وہ ڈمی ہیڈز سوپ، پلاسٹر اور کنکریٹ کی مکسچر سے بنائی۔ اور رہی بات ان ڈمیز کے سر پر بالوں کی تو وہ انہوں نے ہیئر کٹ کے دوران ہی چھڑائے تھے۔ ان چاروں سیلز کے بیک سائڈ پر ایک چھوٹا وینٹ تھا۔ ایلن چونکہ الکاٹرس میں مینٹیننس کا کام کر چکا تھا اسی لیے اسے پتا تھا کہ اس وینٹ کو بڑی آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچن سے چرائے ہوئے چمچوں سے لگاتار 6 مہینوں تک بڑی چالاکی سے اس وینٹ کو بڑا کرنے میں لگے تھے۔ یہ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا اور وہاں گارڈز بھی نہیں ہوتے۔ اسی کوریڈور سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ چاروں قیدی رات کے اندھیرے میں چھت پر گئے اور چھت کے ساتھ لگے پائپ کی مدد سے نیچے اترے اور پھر آئی لینڈ کی 15 فیٹ بڑی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ اب یہ اس پرزن سے تو بھاگے لیکن اب مسئلہ تھا کہ یہ پانی کو کیسے پار کریں گے۔ اگر تیر کر جائیں گے تو پانی کا ٹمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کا سلیوشن بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ انہوں نے رین کوٹ سے اپنے لیے ایک بوٹ پہلے سے بنا کر رکھی تھی اور رین کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹس بنائے۔ ایلن نے بتایا کہ ہمارا پلان تھا کہ ہم الکاٹرس کے نارتھ میں اینجل آئی لینڈ سے گزر کر ہم مین آئی لینڈ میں اتریں گے۔ FBI ابھی بھی حیران و پریشان تھی۔
کیونکہ انہوں نے الکاٹرس کے قریب کافی جانچ کی لیکن ان کو بھاگے ہوئے قیدیوں کا نام و نشان ہی نہیں مل سکا۔ پلان کے مطابق ان کو مین آئی لینڈ سے ایک گاڑی اور کچھ کپڑے چرا کر بھاگنا تھا، لیکن جب چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ کسی نے بھی چوری کی رپورٹ نہیں دی ہے۔ اب یہاں دو پاسیبلٹیز بنتی ہے، یا تو ایلن جس نے یہ کہانی بتائی وہ سراسر جھوٹی ہے، یا پھر بھاگے ہوئے قیدی سمندر میں ڈوب گئے ہیں، کیونکہ ان تینوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں مل رہا تھا۔ اگر آج کے دن آپ الکٹراس آئی لینڈ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کوئی گارڈ یا کوئی قیدی نہیں دکھے گا، کیونکہ آج کے دن الکٹراس آئی لینڈ کو ایک نیشنل پارک میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائٹینک شپ کو ڈبانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ٹائٹینک شپ کیوں ڈوبا تھا؟ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو اس والی ویڈیو میں مل جائے گی۔